محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز ناظرین، اس کتاب منہاج العربیہ حصہ ثالث میں آج ہمارا سبق درس نمبر 2 ماضی مؤنث غائب سے ہے۔ ماضی مؤنث غائب، یعنی اس سبق میں ماضی مؤنث غائب کے صیغے استعمال کیے جائیں گے۔ اس سبق میں واحد مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کیا جائے گا۔ ماضی واحد مؤنث غائب کے صیغے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تائے ساکن ہوتی ہے، تائے ساکن۔ فعلت، جیسے فعلت مؤنث ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو گیا یہ فعلت۔ اور ماضی جمع مؤنث غائب کے صیغے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون مفتوح ہوتا ہے، نون مفتوح، جیسے فعلنا۔ تو آج کے اس سبق میں واحد مؤنث غائب ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے گا اور جمع مؤنث غائب ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے گا۔ نہضت، اس اوپر کی لائن میں سب واحد مؤنث غائب کے صیغے ہیں ماضی کے، اور نیچے جمع مؤنث غائب کے ہیں۔ تو نہضت، وہ ایک مؤنث اٹھی، نہضت وہ ایک مؤنث اٹھی یا بیدار ہوئی نیند سے۔ ذہبت، وہ ایک مؤنث گئی، ذہبت وہ ایک مؤنث گئی۔ نصحت، نصحت اس ایک مؤنث نے نصیحت کی۔ کتبت، اس ایک مؤنث نے لکھا۔ عبدت، اس ایک مؤنث نے عبادت کی۔ اب یہ جمع کے صیغے آئے، نہضت واحد مؤنث غائب کا صیغہ اور نہضنا یہ جمع مؤنث غائب بن گیا۔ تو نہضنا وہ کئی مؤنثیں اٹھیں یا بیدار ہوئیں۔ ذہبنا وہ کئی مؤنثیں گئیں، وہ کئی مؤنثیں گئیں۔ نصحنا، نصحنا وہ ان کئی مؤنثوں نے نصیحت کی، ان کئی مؤنثوں نے نصیحت کی۔ کتبنا، ان کئی مؤنثوں نے لکھا۔ عبدنا، ان کئی مؤنثوں نے عبادت کی۔ سعیدۃ نہضت من النوم صباحا، سعیدۃ
یہ ایک مؤنث کا نام ہے، سعیدہ، سعیدہ ایک مؤنث کا نام، یہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آئے گی، سعیدۃ نہیں پڑھا جائے گا، سعیدۃ صرف ایک پیش پڑھا جائے گا، سعیدۃ۔ تو سعیدۃ نہضت، سعیدہ بیدار ہوئی، من النوم نیند سے، صباحاً صبح کو یا صبح میں، تو سعیدہ صبح میں نیند سے بیدار ہوئی، یہ اردو محاورے میں ترجمہ ہوا، سعیدہ صبح میں نیند سے بیدار ہوئی، سعیدہ صبح میں نیند سے بیدار ہوئی، وعبدت اللہ، وعبدت اللہ، عبدت اور اللہ، تو جب اس کو یعنی مؤنث غائب کے تا کو جب کسی ساکن سے ملائیں گے تو اس کے تا کو زیر دے دیں گے، جیسے مؤنث غائب کے صیغے کے بعد میں کوئی الف لام والا اسم آ جائے یا لفظ جلالت اللہ آ جائے تو تا کو زیر دے کر پڑھا جائے گا، عبدت اللہ یا عبدت البنت، عبدت البنت، تو البنت الف لام والا اسم آ گیا، تب بھی اس پہ زیر دے کر عبدت پڑھیں گے، تو عبدت اللہ، اور اس ایک مؤنث نے یعنی سعیدہ نے، اور اس نے اللہ کی عبادت کی، اور اس نے اللہ کی عبادت کی، وذهبت إلى المطبخ، اور وہ مطبخ کو گئی، مطبخ باورچی خانہ یا کچن کہہ دیں، کچن، اور وہ کچن کو گئی، وطبخت الطعام، یہاں بھی طبخت الطعام، تو طبخت واحد مؤنث غائب کے صیغے کے بعد میں الف لام والا اسم آ گیا تو تا کو زیر دے کر طبخت الطعام پڑھا جائے گا، وطبخت الطعام، اور اس نے کھانا بنایا، طبخت، طبخ یطبخ پکانا بنانا، الطعام کھانا، اور اس نے کھانا بنایا، وبناتها أيضا نہضنا معها، واو اور بناتها اس کی لڑکیاں، بنات جمع ہے اور بنت اس کا واحد ہے، بنتن کا معنی لڑکی، بنات لڑکیاں، اور اس کی لڑکیاں، ایضاً بھی، اور اس کی لڑکیاں بھی، نہضنا اٹھیں، معہا اس کے ساتھ، اور اس کی لڑکیاں بھی اس کے ساتھ اٹھیں، اس کے ساتھ کس کے ساتھ؟ سعیدہ کے ساتھ، تو اس کی لڑکیاں بھی اس کے ساتھ اٹھیں یا بیدار ہوئیں، وعبدن اللہ، وعبدن اللہ، اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی، وعبدن اللہ، اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی، عبدنا عبادت کی، وقرأنا القرآن، وقرأنا القرآن، قرأ پڑھنا،
قرأ یقرأ، اب یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ قرأنا، اور انہوں نے قرآن پڑھا، اور انہوں نے قرآن پڑھا۔ وحفظنا الدروس، حفظنا انہوں نے یاد کیا، الدروس یہ درس کی جمع معنی سبق، اور انہوں نے سبق یاد کیے، کیے سے یہ جمع ظاہر ہو جائے گا، سبق یاد کیے، اور انہوں نے سبق یاد کیے۔ اگر یاد کیا ہو جائے گا کریں گے ترجمہ تو دروس کا جمع ہونا ظاہر نہیں ہوگا، اس لیے کیے کہہ لیں، اور انہوں نے سبق یاد کیے۔ ثم عملنا مع امہن، ثم کا معنی پھر، عملنا کام کیا، عملنا کام کیا، پھر انہوں نے کام کیا اپنی ماں کے ساتھ۔ امہن اپنا معنی ادا، اپنے کا، اپنا جو آتا اپنا، تو اپنا معنی ادا کرنے کے لیے عربی میں ما قبل کے حساب سے ضمیر لائی جاتی ہے۔ ما قبل یعنی پہلے، تو پہلے جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے تو کے ساتھ جمع مؤنث غائب کی ضمیر لائی گئی تو اپنے کا معنی پیدا ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کام کیا۔ وبعد الفطور لبسنا ثیابا نظیفۃ لا فاخرۃ، اور بعد الفطور ناشتے کے بعد، الفطور کا معنی ہے ناشتہ، اور ناشتے کے بعد، لبسنا انہوں نے پہنا، ثیابا نظیفۃ صاف ستھرے کپڑے، ثیاب ثوب کی جمع ہے، ثیاب ثوب کی جمع، ثوب کا معنی کپڑا، نظیفتاً صاف ستھرا۔ اب ثیاباً جمع ہے اور نظیفتاً یہ واحد ہے، تو یہ اس سے پہلے آ چکا ہے منہاج العربیہ حصہ 2 میں کہ واحد مؤنث جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو لبسنا جمع مکسر ہے، اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث نظیفتاً آ گئی ہے۔ لا فاخرتاً، لا فاخرتاً فخر والے نہیں، جن کو پہن کر جن پر فخر کیا جائے کہ ہمارے کپڑے بہت اچھے، چمکیلے، چمکدار، خوبصورت ہیں، تو مطلب ڈیزائن دار، تو ڈیزائن دار ترجمہ کر لیں۔ وَذَهَبْنَا إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي عَرَبَتِهَا، ذهبنا اور وہ گئیں، کون؟ لڑکیاں، سعیدہ کی لڑکیاں، اور وہ گئیں الی المدرسۃ مدرسے کو، اور وہ مدرسے کو گئیں، فی عربتہا، عربتن معنی گاڑی، اس کی گاڑی میں، اس کی یعنی مدرسے کی، اور وہ مدرسے کو اس کی گاڑی میں گئیں، مدرسے کی۔ تو ذہبنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے،
ودخلنا الصف وجلسنا فیہ بأدب، ودخلنا اور داخل ہوئیں کلاس میں، الصف کلاس، اور کلاس میں داخل ہوئیں، دخلنا جمع مؤنث غائب، وجلسنا فیہ بأدب اور اس میں ادب کے ساتھ بیٹھیں، اس میں یعنی کلاس میں، اور اس میں ادب کے ساتھ بیٹھیں، بے ادب ادب کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، اور اس میں ادب کے ساتھ بیٹھیں، وما نظرت واحدۃ منہن حین الدرس یمینا ولا شمالا، اور ملا کر پڑھیں گے تو یمینا و شمالا، وما نظرت، ما نظرت یہ ماضی منفی مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب، تو ترجمہ ہوگا اور نہیں دیکھا، اور نہیں دیکھا، واحدۃ منہن ان میں سے کسی ایک نے، سیدہ کی لڑکیوں میں سے کسی ایک نے نہیں دیکھا، کب اور کدھر، حین الدرس سبق کے وقت، جب سبق پڑھایا جا رہا تھا تو ان لڑکیوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا، یمیناً ولا شمالاً دائیں اور نہ بائیں، دائیں بائیں کسی نے بھی نہیں دیکھا، اور ان میں سے کسی ایک نے سبق کے وقت دائیں اور نہ بائیں نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ بہت ہی توجہ سے سبق سماعت کیا، ادھر ادھر نظر نہیں کی۔ اس میں نظرت یہ واحد مؤنث غائب ہے، اور اس کا مضارع ینظرو ہے، نظرہ ینظرو، تو یہ نصرہ ینصرو سے ہے۔ وَمُعَلِّمَتُهُنَّ مَدَحَتْهُنَّ، وَمُعَلِّمَتُهُنَّ مَدَحَتْهُنَّ، معلمتہن، معلمت مضاف ہے اور ہن مضاف ہے، تو ان کی معلمہ نے، ان کی معلمہ نے، ان کی استاذنی نے، استانی بولتے ہیں استانی، ان کی استانی نے، مدحت تعریف کی، ہن ان کی استانی نے ان کی تعریف کی، ان کی استانی نے ان کی تعریف کی، تو مدحت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے مدحت، اور اس کا مضارع یمدحو ہے، مدح یمدحو، فتح یفتح سے۔ فَإِنَّهُنَّ كَتَبْنَ فُرُوزَ الْمَدْرَسَةِ بِصِحَّةٍ، فَإِنَّهُنَّ یہ فا جو ہے وجہ کے لیے ہوتا، ایسی جگہ پر فا وجہ کے لیے، اس کو فا تعلیلیہ کہتے ہیں، فا تعلیلیہ، مطلب یہ ہے کہ ان کی تعریف کیوں کی، کہ اس لیے کی، فَإِنَّهُنَّ اس لیے کہ انہوں نے، کتبنا لکھا، فروض المدرسۃ مدرسے کا کام، بصحۃ اچھائی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، صحیح، تو اس لیے کہ انہوں نے مدرسے کا کام صحیح کیا، یہ بھی کیا جا سکتا ہے ترجمہ، اس لیے کہ انہوں نے، یا اس طرح کر دیں، اس لیے کہ انہوں نے ہوم ورک اچھے سے کیا، اس لیے کہ انہوں نے ہوم ورک اچھے سے کیا، اس لیے کہ انہوں نے مدرسے کا کام
اچھے سے لکھا۔ اس میں کتبنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، اس کا مضارع یکتبو ہے، کتبہ یکتبو نصر ینصرو۔ وفرحت بعملہن، وفرحت بعملہن، اور ان کے کام سے، عمل مانا کام اور ہن ان کے کام سے فرحت خوش ہوئی، اور ان کے کام سے خوش ہوئی۔ کون؟ ان کی استانی معلمہ، ان کے کام سے خوش ہوئی۔ فرحت، یہ فرحہ ماضی، فرحت مؤنث غائب کا صیغہ واحد، اور اس کا مضارع یفرحو، فرحہ یفرحو، سمع یسمع سے ہے یہ۔ اور ان کے کام سے خوش ہوئی، فرح یفرحو سمع یسمع سے۔ فیہن حیاء، فیہن حیاء، ان میں حیا ہے، فیہن ان میں، حیاء حیا ہے، ان میں حیا ہے۔ والحیاء من الایمان، اور حیا ایمان سے ہے۔ وما سألنا والدہن لباسا فاخرا او غذاء لذیذا۔ وما سألنا، اور انہوں نے نہیں مانگا۔ ما سألنا یہ ماضی منفی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ سأل یسألو، فتح یفتح، اور انہوں نے نہیں مانگا۔ والدہن، اپنے والد سے، لباساً فاخراً، خوبصورت لباس یا شان و شکوہ والا لباس، ڈیزائن والا لباس کہہ دیں، جس لباس پر فخر کیا جائے کہ ہمارا اتنا اچھا لباس ہے، تو وہ ڈیزائن دار اور چمکیلا لباس ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے والد سے ڈیزائن دار لباس یا لذیذ کھانا نہیں مانگا، اور انہوں نے اپنے والد سے ڈیزائن دار لباس یا لذیذ کھانا نہیں مانگا۔ وما لبسنا قطو، وما لبسنا قطو لباسا ضیقا رقیقا۔ وما لبسنا، اور انہوں نے نہیں پہنا، قطو کبھی، یہ قطو جو ہے ماضی منفی کے لیے آتا ہے کبھی کے معنی میں، اور انہوں نے کبھی نہیں پہنا، لباساً ضیقاً، ضیقاً معنی تنگ اور رقیقاً معنی پتلا، تنگ پتلا لباس، اور انہوں نے تنگ پتلا لباس کبھی نہیں پہنا، اور انہوں نے تنگ پتلا لباس کبھی نہیں پہنا۔ ما لبسنا یہ ماضی منفی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ لبسا یلبسو یہ سمع یسمع سے ہے، اور انہوں نے تنگ پتلا لباس کبھی نہیں پہنا۔ وما رغبنا الی السینما، اور انہوں نے سنیما کی طرف رغبت نہیں کی، سنیما کی طرف رغبت نہیں کی۔ ما رغبنا یہ بھی جمع مؤنث غائب ماضی منفی ہے، اس کا مضارع یرغب ہے، رغب یرغب، یہ بھی سمع یسمع سے ہے۔ وما ترکنا الادب فی حال من الاحوال،
وما ترکنا اور نہیں چھوڑا انہوں نے، اور نہیں چھوڑا انہوں نے۔ ترکنا یہ بھی جمع مؤنث غائب ماضی منفی کا صیغہ ہے، اس کا مضارع یترکو ہے، ترکا یترکو نصر ینصرو۔ اور انہوں نے ادب نہیں چھوڑا، فی حال من الاحوال حالتوں میں سے کسی حال میں، کسی حالت میں، حالتوں میں سے کسی حالت میں یعنی کسی بھی حال میں، اور انہوں نے ادب کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا۔ فما غضبت علیہن امہن قط، فما غضبت علیہن امہن قط، تو ما غضبت ناراض نہیں ہوئیں، ما غضبت ناراض نہیں ہوئی کہہ دیں، ہوئی وہ مؤنث واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ادب کے لیے ہوئیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ناراض نہیں ہوئیں علیہن ان پر، امہن ان کی ماں، قطو کبھی، تو ان پر ان کی ماں کبھی ناراض نہیں ہوئیں، تو ان پر ان کی ماں کبھی ناراض نہیں ہوئیں۔ ما غضبت یہ ماضی منفی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا مضارع یغضب ہے، غضب یغضب سمع یسمع سے ہے، تو ان پر ان کی ماں کبھی ناراض نہیں ہوئی، قطو کبھی۔ میں نے بتایا ماضی منفی کے ساتھ آتا ہے اور مبنی بر ضم ہے، مبنی بر ضم، قطو قطو ہی رہتا ہے یہ۔ بل فرحت دائمن بلکہ وہ ہمیشہ خوش رہیں، فرح یفرح خوش رہنا، خوش ہونا، خوش ہونا، خوش رہنا، بلکہ ہمیشہ خوش رہیں، یہ فرحہ پیچھے آ گیا۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ فِي الْبَيْتِ وَفِي الْمَدْرَسَةِ مَسْرُورٌ بِخُلُقِهِنَّ، وَكُلُّ وَاحِدٍ اور ہر ایک گھر میں اور مدرسے میں، اور ہر ایک گھر میں اور مدرسے میں، مطلب گھر اور مدرسے کا ہر ایک، گھر اور مدرسے کا ہر ایک، گھر میں اور مدرسے میں ہر ایک یعنی گھر اور مدرسے کا ہر ایک، جو بھی گھر میں رہتے ہیں اور مدرسے میں رہتے ہیں، تو گھر اور مدرسے کا ہر ایک خوش ہے ان کے اخلاق سے، بخلقہن ان کے اخلاق سے۔ یہ مسرور اسم مفعول ہے، سر یسر، سر یسر نصر ینصر سے ہے، یہ ماضی سرہ ہے اور مضارع یسر ہے۔ گھر اور مدرسے کا ہر ایک ان کے اخلاق سے خوش ہے۔ فعلی ہؤلاء البنات رحمۃ اللہ، فا کا معنی تو، علی معنی پر، ہؤلاء البنات ان لڑکیوں پر، تو ان لڑکیوں پر، سعیدہ کی، تو ان لڑکیوں پر اللہ کی رحمت ہے، تو ان لڑکیوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت اللہ، رحمت یہ مصدر ہے، رحم یرحم، رحم یرحم سمع یسمع کا، تو ان لڑکیوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ انہ جعلہن من البنات الطیبات، انہ بے شک اس نے جعلہن ان کو بنایا، بے شک اس نے یعنی اللہ نے ان کو بنایا، من البنات الطیبات اچھی لڑکیوں میں سے، بنات بنت کی جمع ہے، طیبات طیبتن کی جمع ہے، البنات الطیبات اچھی لڑکیاں موصوف صفت ہے، بے شک اس نے ان کو اچھی لڑکیوں میں سے بنایا۔
ایک مرتبہ میں دوبارہ سے صرف ترجمہ دہرا رہا ہوں، جلدی جلدی توجہ سے سنیں۔ اور وہ مدرسے کو اس کی گاڑی میں گئیں اور کلاس میں داخل ہوئیں اور اس میں ادب کے ساتھ بیٹھیں، اور ان میں سے کسی ایک نے سبق کے وقت دائیں اور نہ بائیں نہیں دیکھا، اور ان کی استانی نے ان کی تعریف کی اس لیے کہ انہوں نے مدرسے کا کام اچھے سے لکھا اور ان کے کام سے وہ خوش ہوئیں۔ ان میں حیا ہے اور حیا ایمان سے ہے، اور انہوں نے اپنے والد سے ڈیزائن دار لباس یا لذیذ کھانا نہیں مانگا، اور انہوں نے تنگ پتلا لباس کبھی نہیں پہنا، اور سنیما کی جانب انہوں نے رغبت نہیں کی، اور انہوں نے حالتوں میں سے کسی حال میں ادب نہیں چھوڑا، تو ان پر ان کی ماں کبھی ناراض نہ ہوئیں بلکہ ہمیشہ خوش رہیں، اور گھر اور مدرسے کا ہر ایک ان کے اخلاق سے خوش ہے۔ تو ان لڑکیوں پر اللہ کی رحمت ہے، بے شک اس نے ان کو اچھی لڑکیوں میں سے بنایا۔ اسئلہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ سوال کی جمع ہے، سوال کی جمع قلت اسئلہ۔ تو اسئلہ کا معنی سوالات، بہت سے سوال۔ تو یہ عربی کے سوال ہیں، عربی میں ہی ان کے جواب دینے ہیں۔ تو متی نہضت الام، ماں والدہ کب اٹھیں، والدہ کب اٹھیں، ماں کب بیدار ہوئیں۔ اس کا جواب ہوگا نہضت الام صباحا، ماں صبح میں بیدار ہوئیں، ماں صبح میں بیدار ہوئیں۔ ماذا فعلت فی المطبخ، ماذا معنی کیا، فعلت انہوں نے کیا، فی المطبخ مطبخ میں، انہوں نے مطبخ میں کیا کیا، انہوں نے مطبخ میں کیا کیا۔ طبخت، اس کا جواب ہوگا طبخت فی المطبخ یا طبخت الطعام فی المطبخ، انہوں نے مطبخ میں کھانا بنایا، انہوں نے مطبخ میں کھانا بنایا۔ متی نہضت البنات، لڑکیاں کب بیدار ہوئیں، متی نہضت البنات، لڑکیاں کب بیدار ہوئیں۔ نہضت البنات، اس کا جواب ہوگا نہضت البنات مع امہن، لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ اٹھیں، نہضت البنات مع امہن، لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ بیدار ہوئیں۔ هل عبدنا اللہ، کیا انہوں نے اللہ کی عبادت کی، کیا انہوں نے یعنی ماں اور لڑکیوں نے اللہ کی عبادت کی۔ جواب نعم، نعم عبدنا اللہ، نعم عبدنا اللہ، ہاں انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ کیف خلقہن، ان کے اخلاق کیسے ہیں، لڑکیوں کے ان کے اخلاق
کیسے ہیں؟ تو خلقہن طیب، ان کے اخلاق اچھے ہیں، خلقہن طیب، ان کے اخلاق اچھے ہیں۔ حل فیہن حیاء، کیا ان میں حیا ہے؟ حل فیہن حیاء، کیا ان میں حیا ہے؟ نعم فیہن حیاء، ہاں ان میں حیا ہے، ہاں ان میں حیا ہے۔ اغضبت علیہن الام، اغضبت علیہن الام، کیا ان پر ماں ناراض ہوئیں؟ کیا ان پر یعنی لڑکیوں پر ماں ناراض ہوئیں؟ کیا ان پر ماں ناراض ہوئیں؟ لا نہیں، لا نہیں، ما غضبت علیہن الام قط، ما غضبت علیہن الام قط، نہیں ان پر ماں کبھی ناراض نہیں ہوئیں، ان پر ماں کبھی ناراض نہیں ہوئیں۔ اغضبت علیہن المعلمۃ، اغضبت علیہن المعلمۃ، کیا معلمہ ان پر ناراض ہوئیں؟ کیا معلمہ ان پر ناراض ہوئیں؟ لا نہیں، ما غضبت علیہن المعلمۃ، ان پر معلمہ استانی ناراض نہیں ہوئیں، ان پر معلمہ یا استانی ناراض نہیں ہوئیں۔ بل فرحت، بلکہ خوش ہوئیں، بل فرحت بلکہ خوش ہوئیں۔ آہن طیبات، کیا وہ اچھی ہیں؟ آہن طیبات، کیا وہ اچھی ہیں؟ نعم ہن طیبات، ہاں وہ اچھی ہیں، ہاں وہ اچھی ہیں۔ ایفرح اخوانہن، کیا ان کے بھائی خوش ہیں؟ بخلقہن، ان کی عادت سے، ان کے اخلاق سے، کیا ان کے بھائی ان کی عادت سے خوش ہیں؟ نعم، نعم یفرح اخوانہن بخلقہن، ہاں ان کے بھائی ان کے اخلاق سے خوش ہیں۔ اطبخن الطعام مع امہن، کیا انہوں نے ماں کے ساتھ کھانا بنایا؟ کیا انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا بنایا؟ نعم عملنا مع امہن، ہاں انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کام کیا۔ یا نعم طبخنا مع امہن، ہاں انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ بنایا، پکایا۔ اس میں کتاب میں عملنا مع امہن کا لفظ ہے کہ ماں بیدار ہوئیں، انہوں نے کھانا بنایا اور لڑکیوں نے ماں کے ساتھ کام کیا، یعنی پکانے میں ہاتھ بٹایا، کام کیا۔ تو اسی لفظ میں اگر جواب دینا ہے تو نعم عملنا مع امہن،
ہاں انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کام کیا، اور اگر بالکل سوال کے لفظ رکھنے ہیں تو نعم طبخنت طعام مع امہن، ہاں انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا بنایا۔ ارغبنا الی السینما، کیا وہ سنیما کی جانب راغب ہوئیں، کیا انہوں نے سنیما کا شوق کیا، کیا انہوں نے سنیما کا شوق کیا؟ لا نہیں، ما رغبنا الی السینما قط، انہوں نے سنیما کا کبھی شوق نہیں کیا، انہوں نے سنیما کا کبھی شوق نہیں کیا۔ ارغبنا الی لباس جمیل، کیا وہ خوبصورت لباس کی جانب راغب ہوئیں، یا کیا انہوں نے خوبصورت لباس کا شوق کیا؟ تو جواب ہوگا ما رغبنا الی لباس جمیل، وہ خوبصورت لباس کی جانب مائل نہیں ہوئیں، یا انہوں نے خوبصورت لباس کا شوق نہیں کیا۔ وما سألنا والدہن لباسا فاخرا، اور انہوں نے اپنے والد سے ڈیزائن دار لباس کا سوال نہیں کیا۔ ما رغبنا الی لباس جمیل وما سألنا والدہن لباسا فاخرا، انہوں نے خوبصورت لباس کا شوق نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے اپنے والد سے ڈیزائن دار لباس مانگا۔ آفیہن دیانۃ، کیا ان میں دینداری ہے؟ آفیہن دیانۃ، کیا ان میں دینداری ہے؟ نعم فیہن دیانۃ، ہاں ان میں دینداری ہے، ہاں ان میں دینداری ہے۔ هل الصلاۃ علامۃ المسلم، هل الصلاۃ علامۃ المسلم، کیا نماز مسلمان کی پہچان ہے؟ هل الصلاۃ علامۃ المسلم، کیا نماز مسلمان کی پہچان ہے؟ تو نعم الصلاۃ علامۃ المسلم، ہاں نماز مسلمان کی پہچان ہے، ہاں نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ ترجمہ کرو۔ یہ مؤنث غائب کے صیغوں کی مشق تھی، اب اس کا اردو میں ترجمہ اردو سے عربی بنوائی جا رہی ہے۔ تو لکھی یعنی اسے ایک مؤنث نے لکھا، تو کتبت اسے ایک مؤنث نے لکھا، پڑھی قرأت اسے ایک مؤنث نے پڑھا، سمجھی فہمت، یاد کی حفظت، پکائی طبخت، پی شربت، تعریف کی، مدحت، شکر کی، شکرت، عبادت کی،
عبدت پہنی، لبست پہنی، لبست اٹھی، نہضت اٹھی، نہضت لی، اخذت لی، اخذت گئی، ذہبت گئی، ذہبت نہ غصہ ہوئی، نہ ظلم کی، اور نہ غصہ ہوئی، نہ غصہ ہوئی۔ ہمارے اردو محاورے میں نہ اگر پہلے آ جائے تو کم سے کم 2 فعل ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے نہ پڑھا نہ لکھا، نہ کھایا نہ پیا، نہ کھایا نہ پیا، نہ پڑھا نہ لکھا۔ تو اس وجہ سے آگے کو زبان پر آ گیا یہ ان کے یہاں کا محاورہ ہوگا، اس طرح بولتے ہوں گے کہ نہ غصہ ہوئی، نہ ظلم کی، نہ ماری، نہ کھیلی۔ تو نہ غصہ ہوئی، ما غضبت، ما غضبت نہ ظلم کی، ما ظلمت، ما ظلمت نہ ماری، ما ضربت نہ کھیلی، ما لعبت نہ کھیلی، ما لعبت نہ ہنسی، ما ضحکت نہ ہنسی، ما ضحکت نہ سوئی، ما رقدت نہ سوئی، ما رقدت نامت بھی آ جائے گا، نامہ بھی آتا ہے، نامہ ینام اور رقد یرقد، تو نہ سوئی، ما رقدت یا ما نامت، نہ غفلت کی، ما غفلت، ما غفلت رشیدہ نیند سے اٹھی اور اللہ کی عبادت کی۔ تو رشیدہ، رشیدتو، رشیدتو نہضت من النوم، رشیدتو، رشیدہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر 2 پیش نہیں آئیں گے، رشیدتو، رشیدتو نہضت من النوم وعبدت اللہ، وعبدت اللہ رشیدہ نیند سے اٹھی اور اللہ کی عبادت کی۔ باورچی خانے میں کس عورت نے پکایا؟ باورچی خانے میں کس عورت نے پکایا؟ تو کس عورت، اگر عورت کی عربی نہ لائیں، مطلب ہو کہ مؤنث، باورچی خانے میں کس مؤنث نے پکایا، تب تو من آ جائے گا، من، من کھانا پکایا، کھانا بھی ہے، تو من طبخت الطعام، من طبخت کس عورت نے، کس مؤنث نے پکایا، من کے بعد طبخت مؤنث کا صیغہ آئے گا تو من سے مراد مؤنث ہو جائے گا اور ترجمہ ہوگا کس مؤنث نے پکایا۔ الطعام کھانا، فی المطبخ مطبخ میں، تو من طبخت الطعام کو جب ملائیں گے تو طبخت الطعام، من طبخت الطعام فی المطبخ،
باورچی خانے میں کس مؤنث نے کھانا پکایا؟ اور اگر عورت ہی کی عربی لانی ہے اور اس میں استفہام لا کر ہی کرنا ہے تو پھر ایتو امرأتن، ایتو امرأتن، ایون اور ایتن کون، جیسا ایو طائرن کون سا پرندہ، اس میں پہلی منہاج العربیہ میں آیا ایو طائرن کون سا پرندہ، ایو شجرن کون سا درخت وغیرہ۔ مؤنث کے لیے یہ ایتو ہو جاتا، تا لگ جاتی ہے اس میں، ایتو ہو جاتا۔ تو کون سی عورت، کس عورت، تو عورت کے لیے ایتو، ایتو امرأتن طبخت الطعام فی المطبخ، ایتو امرأتن طبخت الطعام فی المطبخ، باورچی خانے میں کس عورت نے کھانا پکایا؟ ان لڑکیوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو رحمت اللہ، رحمت اللہ علی اولئک البنات، یا علی اولئک البنات رحمت اللہ، اس طرح بھی آ سکتا ہے، علی اولئک البنات رحمت اللہ، ان لڑکیوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ وہ کبھی بے اجازت گھر سے نہیں نکلیں، تو ما خرجت، وہ لڑکیاں، تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا ما خرجنا، ما خرجنا من الدار یا من البیت، ما خرجنا من البیت، وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں، وہ کبھی بے اجازت گھر سے نہیں نکلیں۔ تو ما خرجنا من البیت، ما خرجنا من البیت قط بغیر اذن، ما خرجنا من البیت قط بغیر اذن، وہ کبھی بے اجازت گھر سے نہیں نکلیں۔ انجیر کس لڑکی نے توڑے؟ انجیر کس لڑکی نے توڑے؟ تو انجیر کس لڑکی نے توڑے، توڑے سے لگتا ہے انجیر جمع ہے، اگر انجیر واحد ہوتا تو انجیر کس لڑکی نے توڑا، تو واحد ہو یا جمع ہو، تین اس میں جنس ہے، قلیل کثیر سب کے لیے آتا ہے۔ تین کا معنی انجیر، قلیل کثیر یعنی واحد تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے تین، اور خاص واحد کے لیے اس میں تائے وحدت لگا کر اس کو واحد بناتے ہیں، تینتن، ایک انجیر۔ تو کس لڑکی نے، تو کس لڑکی نے جیسے کس عورت نے، ایتو بنتن، ایتو بنتن، تو ایتو بنتن قطفت، کس لڑکی نے توڑے انجیر التینہ، تو ایتو بنتن قطفت التینہ، قطفت التینہ، تو قطفت التینہ ہو جائے گا، ایتو بنتن قطفت التینہ، کس لڑکی نے انجیر توڑے؟ اس کی بہنوں نے انار اور سنترے اجازت سے توڑے۔ بہن کی عربی اخت جمع اخوات، تو اخواتھا اس کی بہنوں نے، لڑکی کی بہنوں نے، اخواتھا قطفت اس کی بہنوں نے توڑے، انار اور سنترے، انار اور سنترے، الرمان والبرتقال، اخواتھا قطفنا
ہاں جمع آئے گا، اخوات جمع ہے تو اخواتہا قطفنا، اخواتہا قطفنا الرمان والبرتقال بالاذن، اجازت سے، اخواتہا قطفنا الرمان والبرتقال بالاذن، اس کی بہنوں نے انار اور سنترے اجازت سے توڑے۔ چاول، گوشت اور گھی سے لڑکی نے کھانا تیار کیا، تیار کیا کے لیے آئے گا صنعا، تو لڑکی نے، صنعت البنت، لڑکی نے تیار کیا۔ کسی بھی جملے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول کو چھانٹ لیں، تو پہلے فعل لے آئیں، پھر فاعل لے آئیں، پھر مفعول لے آئیں، اس کے بعد کچھ اور لائیں، یا فعل فاعل میں پہلے فاعل کو لے آئیں، اس کے بعد فعل، پھر مفعول اور اس کے بعد کچھ اور۔ تو لڑکی، چاول، گوشت اور گھی سے لڑکی نے کھانا تیار کیا، تو اس میں فعل کھانا تیار کیا یہ لائیں پہلے، پھر لڑکی کی عربی لائیں، یا پہلے لڑکی کی عربی لائیں پھر کھانا کی عربی لائیں، تیار کیا کی، پھر کھانا، پھر چاول، گوشت اور گھی سے یہ لائیں۔ تو صنعت، صنعت البنت، لڑکی نے تیار کیا، یا البنت صنعت، لڑکی نے تیار کیا، صنعت البنت یا البنت صنعت۔ کھانا الطعام، تو صنعت البنت الطعام یا البنت صنعت الطعام، لڑکی نے کھانا تیار کیا، کائے سے؟ چاول، گوشت، گھی سے، تو بالارز واللحم والسمن، تو البنت صنعت الطعام بالارز واللحم والسمن، یہ بالائی بڑی مزیدار ہے، یہ بالائی بڑی مزیدار ہے۔ بالائی کی عربی قشطۃ، قشطۃ، بڑا قاف، شین، طا اور تا، قشطۃ، یہ بالائی، ہذہ القشطۃ، ہذہ القشطۃ لذیذۃ جدا، ہذہ القشطۃ لذیذۃ جدا، یہ بالائی بڑی مزیدار ہے۔ مسکہ سے گھی بناؤ اور کھاؤ، اب یہ مؤنث کے ہی صیغے چل رہے ہیں تو مؤنث ہی آئے گا، مؤنث ہی لائیں امر، تاکہ تمرین کے مطابق ہو۔ تو مسکے سے گھی بناؤ اور کھاؤ، بناؤ، بناؤ صنع، تو اصنعنا، اصنع، اصنعا، اصنعوا، اصنعی، اصنعا، اصنعنا، جمع مؤنث حاضر، اصنعنا، بناؤ، مسکے سے گھی، تو اصنعنا السمن، گھی بناؤ، مسکے سے بالزبدۃ، اصنعنا السمن بالزبدۃ، مسکہ زبدہ، اصنعنا السمن بالزبدۃ، اور کھاؤ، وکلنا، تو اصنعنا السمن بالزبدۃ وکلنا، لوگو صاف ستھرے کپڑے پہنو، لوگو، ایھا الناس، لوگو، ایھا الناس البسوا، پہنو صاف ستھرے کپڑے، ثیابا نظیفۃ، ایھا الناس البسوا ثیابا نظیفۃ، لوگو صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ قیمتی کپڑوں کی خواہش نہ کرو، قیمتی کپڑوں کی خواہش نہ کرو یعنی رغبت نہ کرو، تو لا ترغبوا، لا ترغبوا الی
ثیابن سمینتن، لا ترغبوا الی ثیابن سمینتن، قیمتی کپڑوں کی جانب راغب نہ ہو، خواہش نہ کرو، کسی حال میں ادب نہ چھوڑو۔ لا تترک الادب فی حال، حال پر الف لام نہیں آئے گا تو یہ نکرہ ہو جائے گا، تو ترجمہ ہوگا کسی۔ لا تترک الادب فی حال، کسی حال میں ادب نہ چھوڑو۔ سنیما سے بچو، سنیما سے بچو، تو احذروا السنیما، سنیما سے بچو۔ حذرا یحذر مانے بچنا، تو حذرا یحذر مانے بچنا۔ احذروا السنیما یہ بغیر کسی حرف جار کے ہی استعمال ہوتا ہے۔ احذروا السنیما، سنیما سے بچو، کیونکہ اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہے۔ کیونکہ فإن، فا کیونکہ کے معنی میں آ جاتا ہے، تو فإن، اور گناہ کی عربی اثم یا ذنب، فإن ذنبہ اکبر، فإن ذنبہ اکبر، اس کے نفع سے، من نفعہ، تو احذروا السنیما فإن ذنبہ اکبر من نفعہ، سنیما سے بچو کیونکہ اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہے۔ اب میں اس اردو کو دیکھ کے صرف عربی پڑھ رہا ہوں، تیزی کے ساتھ بہت ہی توجہ سے سنیں۔ کتبت، قرأت، فہمت، حفظت، طبخت، شربت، مدحت، شکرت، عبدت، لبست، نہضت، اخذت، ذہبت، ما غضبت، ما ظلمت، ما ضربت، ما لعبت، ما ضحکت، ما نامت، ما غفلت۔ رشیدت و نہضت من النوم وعبدت اللہ، ایت امرأۃ طبخت الطعام فی المطبخ، علی اولئک البنات رحمۃ اللہ، ما خرجنا من البیت قط بغیر اذن، ایت بنت قطفت التین، اخواتہ قطفن الرمان والبرتقال بالاذن، صنعت البنت الطعام بالارز واللحم والسمن، هذه القشطة لذيذة جدا، اصنعن السمن بالزبدة وقلنا أيها الناس البسوا ثيابا نظيفة لا ترغبوا إلى ثياب سمينة لا تتركوا الأدب في حال، احذروا السنیما فإن ذنبہ اکبر من نفعہ۔ تمرین نمبر 3، جو ماضی ہو اس کا مضارع لکھو اور جو مضارع ہو اس کی ماضی۔ جو مضارع ہو اس کا ماضی اور جو ماضی ہے اس کا مضارع۔ تو نیچے دیے ہوئے یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں کچھ ماضی ہیں اور کچھ مضارع ہیں۔ جو ماضیاں ہیں ان کے مضارع بنانے ہیں، ان کا مضارع کیا آئے گا، اور جو مضارع ہیں ان کی ماضی بنانی ہے، ان کی ماضی کیا آئے گی۔ تو سألتم،
سألتم تم نے مانگا یا تم نے سوال کیا، تو یہ ماضی ہے سألتم۔ اب اس کو مضارع، اس کا مضارع بنانا ہے، اسی صیغے میں بنائیں۔ اب یہ کہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تو کہیں واحد مؤنث کا، تو کہیں جمع مذکر غائب کا۔ تو اس کا مقصد صیغوں کا الگ الگ مختلف صیغے لانے کا مقصد غالباً یہی ہے کہ ماضی سے مضارع یا مضارع سے ماضی جو بھی تبدیل کرنا ہے تو وہ اسی صیغے میں کریں۔ تو سألتم تم نے مانگا، یہ ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اب اس کا مضارع بنانا ہے تو وہ بھی جمع مذکر حاضر کا ہی۔ تو سألتم سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا تسألون۔ تسألون تم سوال کرتے ہو یا کرو گے۔ آگے ہے طبخت۔ طبخت، اور یہ طبختہ بھی ہو سکتا ہے، طبختو بھی ہو سکتا ہے۔ تو حاضر یا متکلم کا صیغہ تو اس مشق میں استعمال نہیں کیا گیا ہے، مؤنث غائب کے صیغوں کی مشق کی ہے، تو مؤنث غائب کا ہی صیغہ لیں۔ تو طبخت، اب ویسے جمع حاضر کا صیغہ آ بھی گیا سألتم، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر طبختہ ہو جائے، طبختی طبختو۔ تو طبخت لیں پہلے، طبخت۔ تو طبخت اسے ایک مؤنث نے پکایا، اس کا واحد مؤنث مضارع ہوگا تطبخو۔ وہ ایک مؤنث پکاتی ہے یا پکائے گی، اور اگر طبختہ ہے یہ تو ایک مذکر نے پکایا، یا طبختہ ہے تو ایک مذکر نے پکایا، تو اس کا مضارع بنے گا تطبخو، تب بھی تطبخو ہی آئے گا۔ اور اگر طبختے ہے یہ تو ایک مؤنث نے پکایا، تو پھر تطبخینا۔ تطبخینا تفعلینا آتا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، تطبخینا تو ایک مؤنث پکاتی ہے یا پکائے گی، اور طبختو ہو تو پھر اطبخو۔ نطبخو ہم پکاتے ہیں یا پکا رہے ہیں، دو مذکر یا دو مؤنث، کئی مذکر یا کئی مؤنث۔ یہ فعل مضارع ہے، اس کی ماضی طبخنا آئے گی، طبخنا۔ ہم دو مذکر یا مؤنث یا کئی مذکر یا کئی مؤنث نے پکایا۔ تعبدون۔ تعبدون تم کئی مذکر عبادت کرتے ہو یا کرو گے، تم کئی مذکر عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کی پہچان حروف عطینہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ اگر شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی ایک ہے تو وہ فعل مضارع ہے۔ تعبدون کے شروع میں تا ہے، تو تعبدون فعل مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر، تو اس کی ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ عبدتم۔ عبدتم آئے گی، عبدتم، عبدتم آئے گی، عبدتم۔ تم کئی مذکروں نے عبادت کی۔ حضروا، حضروا ان کئی مؤنث، وہ کئی مذکر بچے، وہ کئی مذکر بچے۔ تو یہ ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔
مضارع اس کا جمع مذکر غائب کا صیغہ یحذرون، یحذرون، وہ کئی مذکر بچتے ہیں یا بچیں گے۔ حذرتا یا حضرت، یا حضرت یا حضرتو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے طبقت میں تھا تو حضرت ہو، حضرت، تو حضرت وہ ایک مونس بچی تو آئے گا مذکر مونس غائب کا صیغہ تحذرو، مونس مضارع مونس غائب کا صیغہ آئے گا تحذرو، وہ ایک مونس بچتی ہے یا بچے گی۔ اور اگر حضرتا ہو تب بھی تحذرو، تو ایک مذکر بچتا ہے یا بچے گا۔ حضرتے ہو، حضرتے تو تحذرینا، تو ایک مونس بچتی ہے یا بچے گی۔ اور حضرتو ہو تو احذرو، میں ایک مذکر بچتا ہوں یا بچوں گا۔ یمدحون، وہ کئی مذکر تعریف کرتے ہیں یا کریں گے۔ یمدحون، وہ کئی مذکر تعریف کرتے ہیں یا کریں گے۔ فعل مضارع ہے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کی ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آئے گی مدحو، مدحو، ان کئی مذکروں نے تعریف کی۔ سکنو، وہ کئی مذکر رہے، سکنا یسکنو مانے رہنا، تو وہ کئی مذکر رہے، یہ ماضی ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ اس کا مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آئے گا یسکنون، یسکنون، وہ کئی مذکر رہتے ہیں یا رہیں گے۔ نصرنا، نصرنا، ہم دو مذکر یا مؤنث یا کئی مذکر یا کئی مؤنث نے مدد کی، یہ ماضی ہے۔ اس کا مضارع جمع متکلم کا صیغہ ننصرو آئے گا، ننصرو، ہم دو مذکر یا مؤنث یا کئی مذکر یا کئی مؤنث مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ زراعتم، زراعتم، تم کئی مذکروں نے کھیتی کی، تم کئی مذکروں نے کھیتی کی۔ تو یہ ماضی ہے، اس کا مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ تزرعون آئے گا، تزرعون، تم کئی مذکر کھیتی کرتے ہو یا کرو گے۔ نصنع، نصنع، ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے، دو مذکر یا مؤنث، کئی مذکر یا کئی مؤنث، یہ فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ۔ اس کی ماضی جمع متکلم کا صیغہ صنعنا آئے گا، صنعنا، ہم دو مذکر یا مؤنث، کئی مذکر یا کئی مؤنث نے بنایا۔ حصدت یا حصدتا، حصدتے، حصدتو، جب تا متحرک ہو جائے گا تو پھر ادغام ہو جائے گا، حصدتا، حصدتے، حصدتو، اور اگر تا ساکن ہے تو حصدت، حصدت، حصدہ، حصدت، اس ایک مؤنث نے کاٹا، اس ایک مؤنث نے کاٹا، تو حصدت یہ ماضی ہوا، اس کا مضارع آئے گا تحصدو، وہ ایک مؤنث کاٹتی ہے یا کاٹے گی، یہ کھیتی کاٹنے کے لیے آتا، اور اگر حصدتا ہے یہ تو
تو ایک مذکر نے کاٹا، اور تحسدو تو ایک مذکر کاٹتا ہے یا کاٹے گا، اور حسدتے ہو یہ تو تحسدینا، تحسدینا تو ایک مونس کاٹتی ہے یا کاٹے گی، اور حسدتو ہو یہ تو احسدو میں ایک مذکر یا مونس کاٹتا ہوں یا کاٹوں گا۔ تحلبونا، تحلبونا تم کئی مذکر دودھ دوتے ہو یا دوؤ گے، تم کئی مذکر دودھ دوتے ہو یا دوؤ گے۔ یہ مضارع ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس کی ماضی حلبہ، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا حلبتم، حلبتم تم کئی مذکروں نے دودھ دوہا۔ شہدنا ہم نے گواہی دی، اور حاضر ہونا بھی معنی آتا ہے اس کا، تو حضرنا ہم حاضر ہوئے، ہم حاضر ہوئے یا ہم نے گواہی دی۔ تو یہ ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کا مضارع جمع متکلم کا صیغہ نشہدو، نشہدو آئے گا، ہم گواہی دیتے ہیں یا دیں گے، یا ہم حاضر ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ جعلتا یا جعلت، جعلتا جعلتے جعلتو تو جعلت اس ایک مونس نے بنایا، جعلت اس ایک مونس نے بنایا، یہ ماضی مونس غائب کا صیغہ ہوا، اس کا مضارع مونس غائب کا صیغہ تجعلو آئے گا، وہ ایک مونس بناتی ہے یا بنائے گی۔ اور جعلتا ہو تب بھی تجعلو آئے گا، جعلتا تو ایک مذکر نے بنایا، اور تجعلو تو ایک مذکر بناتا ہے یا بنائے گا، اور جعلتے ہو تو ایک مونس نے بنایا، تو مضارع واحد مونس حاضر تجعلینا آئے گا، تو ایک مونس بناتی ہے یا بنائے گی، اور جعلتو ہو تو اجعلو میں ایک مذکر بناتا ہوں یا بناؤں گا۔ تلبسو، تلبسو وہ ایک مونس پہنتی ہے یا پہنے گی، اور مذکر حاضر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایک مذکر پہنتا ہے یا پہنے گا۔ مونس غائب کا صیغہ ہو یہ مضارع تلبسو، تو اس کی ماضی آئے گی لبست، مونس غائب کا صیغہ، اسے ایک مونس نے پہنا۔ اور تلبسو مذکر حاضر کا صیغہ ہو یہ، مذکر حاضر کا تلبسو تو ماضی آئے گی لبستہ، تو ایک مذکر نے پہنا، تو تلبسو لبست یا لبستہ۔ یمزحون وہ مذاق کرتے ہیں یا کریں گے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یمزحون مضارع، اس کی ماضی آئے گی مزحو، ان کئی مذکروں نے مذاق کیا، ان کئی مذکروں نے مذاق کیا۔ قطفو، قطفو ان کئی مذکروں نے توڑا یا کاٹا، توڑا ان کئی مذکروں نے کاٹا، یہ ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آئے گا اس سے یقطفونا، یقطفونا قطفا یقطفو، یقطفونا وہ کئی مذکر توڑتے ہیں یا توڑیں گے۔ یہ نازنونا لکھا ہے، نون نہیں تا ہوگا، یہ تازنونا، تأذنونا، تأذنونا نون کے ساتھ تو واو نون آ ہی نہیں سکتا آخر میں، جمع متکلم مضارع کا صیغہ تو نأذنو ہے، نفلو، واو نون آتا ہی نہیں ہے اس میں، تو تأذنونا، تأذنونا تم کئی مذکر
اجازت لیتے ہو یا لوگے، تأذنون تم کئی مذکر اجازت لیتے ہو یا لوگے، یہ مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوا، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا اذنتم، تم کئی مذکروں نے اجازت لی، اذنتم یہ سمع سے ہے۔ غسلت اس ایک مؤنث نے دھویا، مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ، تو تغسلو وہ ایک مؤنث دھوتی ہے یا دھوگی، اور غسلتا غسلتے غسلتو ہو تو تغسلو تغسلینا اغسلو یہ آ جائے گا۔ نزلو وہ کئی مذکر اترے، وہ کئی مذکر اترے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا یہ ماضی کا، اس کا مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آئے گا ینزلون، وہ کئی مذکر اترتے ہیں یا اتریں گے، وہ کئی مذکر اترتے ہیں یا اتریں گے۔ نبتت وہ ایک مؤنث اگی، نبتت وہ ایک مؤنث اگی، اگنا اگی، مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ، مضارع مؤنث غائب کا صیغہ اس سے بنے گا تنبتو، وہ ایک مؤنث اگتی ہے یا اگے گی، اور اگر یہ نبتا ہو تو تنبتو، اور نبتے ہو یہ تو تنبتینا، اور نبتو ہو یہ تو انبتو۔ اسکتو میں خاموش رہتا ہوں یا رہوں گا، اسکتو میں خاموش رہتا ہوں یا رہوں گا، یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کی ماضی واحد متکلم کا صیغہ بنے گی سکتو، سکتو میں خاموش ایک مذکر یا مؤنث رہا یا رہی۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، جو ماضی ہے اس کا مضارع اسی صیغے میں، اور جو مضارع ہے اس کی ماضی اسی صیغے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔